کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی کی سمت کے متعلق سوچا یا زندگی کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی؟ کبھی رات کی تاریکی میں اپنے بند کمرے میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے غور و فکر کیا کہ ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حصول رزق کے لیے دفتر میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا کوئی جسمانی مشقت کے کام کرتے چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں؟ لوگوں کے نزدیک کامیابیوں کے معیارات مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ملازمت میں پروموشن کو اپنی کامیابی کا معیار بنا لیتا ہے تو کوئی شخص دولت مند ہونے کو، تو کسی کے نزدیک اپنے پسندیدہ شخص سے شادی کر لینا زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہمہ وقت جدوجہد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے لیے ذہنی سکون، اطمینان، خوشی کو اس مقصد کے حصول کے ساتھ مشروط کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے ہدف کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن اس کی خواہشات کے مطابق کسی نئے ہدف کو اپنا مقصد بنا کر اپنے مثبت جذبات کو اس سے منسوب کر لیتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والے سراب کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ کیونکہ کامیابی کا راستہ صرف اہداف حاصل کر لینا نہیں، چاہے وہ اہداف کسی بھی قسم کے ہوں، بلکہ ایک متوازن زندگی گزارنے میں ہے۔ ایک متوازن زندگی کیا ہے؟ زندگی کو ہر طرح سے برابری سے جیا جائے تاکہ زندگی میں سکون، اطمینان، مسرت حاصل ہو سکے اور انسان اپنے مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خود کی زندگی بہتر کرے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی بن سکے۔ آج ہم ایک متوازن زندگی کو اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں توازن پیدا کر کے کامیابی کی سمت طے کر سکتے ہیں۔ جسمانی توازن۔ ہمارا جسم وہ سواری ہے جس پر ہم روحانی اور شعوری طور پر سوار ہو کر اپنی زندگی جیتے ہیں۔ زندگی کے جینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کی ضروریات پوری کریں، جو کہ خوراک، ورزش اور پرسکون نیند ہے۔ اگر ایک شخص جنک فوڈز کا استعمال زیادہ کرے، واک کم کر دے، تو پھر اس کی صحت پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟ یقینی طور پر وہ موٹاپے کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے اور رات کو کسی وجہ سے نیند پوری نہیں کر پاتا تو سارا دن وہ تھکاوٹ اور سستی کا شکار ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم ایک نازک چھوٹے پودے کی مانند ہے، جس طرح اس کو مسلسل پانی اور دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، بلکہ اسی طرح انسانی جسم کو بھی صحت بخش خوراک، ورزش اور پرسکون نیند نہ حاصل ہو تو وہ تندرست اور توانا نہیں رہتا۔ کھانے کو اچھی طرح سے چباتے ہوئے شعوری طور پر اور شکر گزاری کے ساتھ کھانا کھانے کے ساتھ ہمارے جذباتی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ورزش کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے آسان اور ہر کسی کے لیے قابل عمل واک کرنا ہے۔ روزانہ واک کرنا ہمارے جسم کے لیے توانائی بخش ہے اور ذہنی طور پر سکون کا باعث ہے۔ اسی طرح نیند ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بہتر نیند کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ نیند سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے بستر پر لیٹ جانا اور موبائل اسکرین کو نہ دیکھنا پرسکون نیند کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ذہانت کا توازن۔ ذہانت یعنی انسان کو اپنی ذہنی صلاحیت کو مسلسل بڑھاتے رہنے کے لیے ماہرین بہت سے طریقے بتاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے لیے اور اپنے سے باہر کی دنیا کے لیے بھی ایک آبزرور بن جائے اور حالات اور واقعات کو صرف ان کی ظاہری سطح پر سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان ایسا مزاج بنا لیتا ہے تو پھر وہ ان حقائق کو جان لیتا ہے جن تک رسائی عام فہم رکھنے والے انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اور پھر وہ شخص اس وقت کے حالات اور واقعات کے مطابق اپنے رویوں کو بدل لیتا ہے۔ اگر ایک استاذ اپنے شاگرد کے سبق میں دلچسپی نہ لینے کی اندرونی وجہ جان لیتا ہے تو پھر وہ سکھانے کے متبادل طریقے اپنا لیتا ہے۔ جذباتی توازن۔ جذبات کہاں سے آتے ہیں؟ ایک ذہنی طور پر ڈپریشن کے شکار شخص کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے منفی خیالات کو مثبت اور تعمیری سوچ میں تبدیل کرے۔ اکثر کوئی شخص غصے میں آپ کو سخت الفاظ کہہ دیتا ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں آپ کے لیے برا سوچتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر اضطراب اور بے سکونی کا شکار ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ فطری اصول ہے کہ ہر منفی شے کے ساتھ مثبت شے لازمی طور پر جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص بحرانی حالت کو موقع میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے، بلکہ جذبات ہمارے خیالات کا نتیجہ ہیں۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے انسان کو اپنے خیالات پر قابو رکھنا اور ترتیب دینا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے جذبات کو سمجھیں، بلکہ اپنے ساتھ پیش آنے والے لوگوں کے رویوں کو بھی ان کے جذبات کی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بہتر رد عمل دے سکیں۔ روحانی توازن۔ قدرتی طور پر انسانی وجود کی ساکھ ایسی ہے کہ یہ اپنے عقل اور شعور کے ذریعے اچھے یا برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اچھے اعمال کے ذریعے اپنے اندرونی خودی کو اجاگر کر کے سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی زخمی پرندے کو دانہ پانی دیتا ہے اور اسے مرہم لگاتا ہے اور اسے واپس اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے وہ خوشی، اطمینان اور سکون ملتا ہے جو کہ کسی سینما ہاؤس میں فلم دیکھتے ہوئے بھی نہ ملتا۔ اپنے ارد گرد ماحول میں کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتے دیکھنا اور اسے برا جاننا، کسی سائل کو پانی پلانے کے بعد خوشی محسوس کرنا، یہ سب وہ صلاحیتیں ہیں جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ انسان کی روحانی زندگی ایک باغیچے کی مانند ہے، جسے ایک مالی روزانہ سینچتا رہے تو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے اور پھلتا پھولتا رہتا ہے، لیکن اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بالآخر اجڑ جاتا ہے۔ بلکہ اسی طرح ایک انسان شعوری طور پر اپنے اعمال کے ذریعے اپنی روحانی زندگی مسلسل بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی جستجو اور کوشش ہی نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ روحانی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ روحانی توازن قائم کرنے کی بہت سی سطحیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بلند سطح اور ایک مثالی روحانی توازن کا حامل شخص وہ ہے جو اپنے ہر اچھے عمل کا تعلق اپنے رب سے جوڑے اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے۔ یہ سطح انسان کی روحانی عظمت کی وہ سطح ہے جہاں انسان اپنے خالق کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ معاشرتی توازن۔ دنیا میں انسانوں کا ساتھ رہنا لازم و ملزوم ہے۔ گھر، محلہ، رشتہ دار، دوست احباب، یہ سب مل کر ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم بناتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی ضروریات لوگوں سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی ضروریات، احساسات اور جذبات کو بھی اسی طرح سمجھیں جس طرح ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں اکثر کسی کی بات ناگوار گزرتی ہے تو ہم اس کا ضرورت سے زیادہ سخت رد عمل دیتے ہیں، اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صبر کر لینے اور سوچ سمجھ کر جواب دینے سے لوگوں کے درمیان تعلقات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص آپ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پیش آئے، اگر آپ اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی بات سنیں تو آپ اس کی پریشان حالی کو سمجھ سکیں گے اور مدد کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ظاہری رویے کی بنا پر اسے اپنی توہین سمجھیں۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، محبت اور اخلاص سے پیش آنا اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا، ان رویوں سے نہ صرف انسان اپنی شخصیت کو نکھارتا اور لوگوں کے نزدیک اپنی قدر و منزلت بڑھاتا ہے، بلکہ اپنے لیے سپورٹ سسٹم بناتا ہے۔ چھوٹے کام جیسے ٹریفک سگنل پر رک جانا، بینک میں لگی لائن میں کسی بارش بزرگ کو اپنے سے اگلا نمبر دے دینا، اپنے محلے کی گلی کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات کرنا، پودے لگانا، یہ سب وہ کام ہیں جس سے انسان اپنے اندر معاشرتی توازن پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی راہ پر جاتے ہوئے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کا حادثہ دیکھے تو زخمیوں کی مدد کرے یا ہسپتال پہنچا دے تو وہ اہم ترین معاشرتی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ مشکلات میں توازن، صبر و استقامت۔
ہم سب کو زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو روزگار کے مسائل، کسی کو گھریلو پریشانیاں، تو کسی کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب مسائل اپنی ذات میں اچھے یا برے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان مسائل سے کیا سیکھتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، زندگی انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہسپتال میں مریض کا آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے ذہنی حالت یہ ہو، یہ تجربہ مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط کرے گا اور یہ وقتی آزمائش میرے لیے زندگی میں کامیابیاں اور عظمتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہیں، تو پھر یقیناً وہ مشکلات اس کو بہت چھوٹی لگنے لگیں گی۔ کسی شخص کے دنیا سے چلے جانے پر اکثر اس کے لواحقین نوحہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی سوچ یہ ہو کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اپنے آپ کو اس دنیا کا عارضی مسافر سمجھنا ہو، تو پھر ان کا رویہ یقیناً مختلف ہوگا۔ اکثر ہم کسی مقصد کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے میں بجائے اس کے کہ ہم اس محنت کو ضائع سمجھیں اور احساس محرومی اور مایوسی کا شکار ہو جائیں، بلکہ اپنی ذات میں غور و فکر کریں کہ ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں کیا سیکھا اور حاصل کیا۔ یقیناً ہم اپنے آپ کو بہت بدلا ہوا محسوس کریں گے، اور یہ ہماری ذات کے اندر تبدیلیاں ہمارے اس مقصد سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ان مشکل اوقات سے گزارا تھا۔ زندگی کا میزان، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کی لکھی ہوئی ایک جامع کتاب جو کہ زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ایک روڈ میپ دیتی ہے۔ اسے قارئین کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں میں نے ان پہلوؤں کو اپنے انداز میں اور اپنی زندگی کے تجربات کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔